فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھار قد استعمال کر لیا جاتا ہے کہ یا قومی لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون، حالانکہ تم خوب جانتے ہو، تم یقیناً جانتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ عربی زبان میں فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید استعمال کیا جاتا ہے جی۔ نون تاکید یا تو نون ساکن کی صورت میں ہوگا یا نون مشدد کی صورت میں ہوگا۔ نون تاکید اگر ساکن ہو، نون خفیفہ، خفیف ہلکا، اور جس نون تاکید پر شد ہو نون ثقیلہ ہے۔ اب کیسے لگانا ہے؟ دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ استعمال نون ثقیلہ کا ہے، خفیفہ بہت کم استعمال ہوا ہے۔ اب ہم استعمال کرتے ہیں جی فعل مضارع کی گردان کو نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے ساتھ۔ ماضی ہے میرے پاس ذالحبا، ذہبا، یذہبو، ذہبا وہ گیا، یذہبو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا۔ یذہبو کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں وہ جا رہا ہے، یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ کے لیے، پریزنٹ کنٹینیوس کے لیے اور فیوچر انڈیفینٹ کے لیے۔ یذہبو کی گردان کو میں 5 کالمز میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ پوری گردان آپ کی فعل مضارع کی ایک ہی طرز کے سیکھے ہم نے 5 کالمز میں ڈیوائیڈ کر لیے جی۔ پہلے کالم میں جو 5 سیکھے ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ میں آپ کو استعمال بتا دوں گا، باقی کے ساتھ آپ خود کر لیں گے۔ عرب نون خفیفہ کا استعمال نہ تو مثنیٰ کے ساتھ کرتا ہے اور نہ ہی جمع مؤنث کے ساتھ کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ نون خفیفہ ویسے ہی نہیں استعمال کرتا۔ تو 2 کالم کٹ گئے، پیچھے کتنے رہ گئے کالم؟ 3، 1، 2 اور 3۔ تو ان 3 کالمز کے سیغوں کے ساتھ ہم نون خفیفہ کا استعمال دیکھ لیں۔ میرے پاس پہلا لفظ ہے یذہبو، اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں جی جمع نون خفیفہ۔ 5 وہ سیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، ان کے ساتھ جب آپ نون خفیفہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ پیش زبر سے بدل جائے گی اور اینڈ پہ نون ساکن لگ جائے گا۔ تو یہ بن گیا جی یذہبن، تذہبن، تذہبن، اذہبن، نذہبن۔ تیسرے کالم پہ آ جائیں، یذہبون پلس واو نون نکال دیا میں نے اور نون ساکن لگا دیا، نون خفیفہ لگا دیا۔ یذہبن، یہاں پر پیش جو ہے زبر میں چینج ہو گئی تھی اور یہاں سے واو اور نون جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ یذہبن، یہ یذہبن ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ تذہبن۔ 5ویں کالم پہ آ جائیں، ایک ہی سیکھا ہے، یا نون ختم ہو گئی، یعنی یہاں پر آخر میں یا نون آ رہی تھی، یہ ختم ہو گئی اور کیا بن گیا؟ تذہبن۔ یہ تھی جی فعل مضارع تاکید ود نون خفیفہ۔ کیا ترجمہ ہوا یذہبن کا؟ وہ ضرور بے ضرور جائے گا۔ گویا نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگنے سے فعل مضارع کا ترجمہ اب صرف مستقبل میں ہوگا، حال میں نہیں آپ کر سکتے۔ کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ بھی؟ آپ چاہتے ہیں اس جملے میں اور زور پیدا کریں، شروع میں لام ڈال دیں جی، لا یذہبن۔ یذہبن کا ترجمہ تھا وہ ضرور بے ضرور جائے گا، لا یذہبن اس کا باپ بھی جائے گا، تو لا یذہبن، لا تذہبن، لا تذہبن، لا اذہبن، لا نذہبن، لا یذہبن، لا تذہبن، لا تذہبن۔ یہ تھا جی نون خفیفہ۔ لے جی نون خفیفہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم کرنے لگے نون ثقیلہ۔ نون ثقیلہ جو ہے وہ پوری گردان کے ساتھ استعمال ہوگا جی، لہٰذا یہ کراس میں ختم کر رہا ہوں۔ نون ثقیلہ کا استعمال پوری گردان کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ جو 2 کراس کالمز والے میں نے ختم کیے ہیں، یہ نون ثقیلہ کے ساتھ استعمال تو اگرچہ ہوتے ہیں لیکن بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ نون ثقیلہ کیا تھا؟ شد والا نون، یہاں پر شد والا نون لگا دیں جی، شد والا نون لگا دیں۔ اب آپ کہیں گے اس شد والے نون پہ، شد والے نون کا مطلب ہے ڈبل نون، ڈبل نون کا مطلب ہے پہلا نون ساکن اور ایک نون آگے، اس میں کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، تو اس پہ زبر حرکت لگا دیں۔ تو کیا بن گیا یہ؟ یذہبن، یذہبن، لا یذہبن۔ نون خفیفہ کے ساتھ تھا لا یذہبن اور نون ثقیلہ کے ساتھ ہو گیا لا یذہبن، لا یذہبن، لا تذہبن، لا تذہبن، لا اذہبن، لا نذہبن۔ ہاں جی، نون ساکن کی جگہ شد والا نون، حرکت زبر، یذہبن، لا یذہبن، لا یذہبن، لا تذہبن۔ چوتھے کو کریں گے بعد میں، 5ویں پہ آ جائیں، نون ساکن کی جگہ شد والا نون اور حرکت زبر، تذہبن، لا تذہبن۔ لیں جی اب آ جائیں مثنیٰ والے، یذہبانی، پہلا سیکھا جی یذہبانی پلس نون ثقیلہ، خالی نون ہٹا، الف نون نہیں ہٹایا، ادھر واو نون ہٹایا تھا، یا نون ہٹایا تھا، یہاں سے الف نون پورا نہیں ہٹایا، الف
रहने दिया, नून हटा दिया। नून हटाने के बाद नून मुशद्दद लगा दिया, और नून मुशद्दद से पहले जब भी अलिफ होगा ना तो नून मुशद्दद पे जेर आएगी, तो बन गया यज़हबानी। अब यहां तजवीद भी आ गई आपकी, इसलिए आप देखेंगे यहां पर आपको एक मोटी मद भी लिखी मिलेगी, यानी अलिफ के बाद कोई शद वाला हर्फ आ जाए ना तो बड़ी मद, मोटी मद के साथ उसे लंबा करके पढ़ा जाता है। और मजीद जोर पैदा करने के लिए लामे ताकीद भी लग गया जी, ला यज़हबानी। यज़हबना के साथ नून ने सकीला लगाना है तो क्या बनेगा जी, यज़हबना प्लस नूने सकीला। सबका कुछ ना कुछ हट गया। ये कौन से सीखे हैं, जमा मुअन्नस, इनका नहीं कुछ हटा सकते आप, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यज़हबना तज़हबना, ये ऐसे कैसे रहेंगे, इनका कुछ भी नहीं हिला सकते आप, लिहाजा अब यही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो पहले मैं कह रहा था बताएं क्या हटा, अब आप बताएंगे क्या लगा। यज़हबना के बाद एक अलिफ लगा दिया, हटाया उठाया कुछ नहीं, और उसके बाद नून मुशद्दद, और मैंने बताया शद वाले नून से पहले अगर अलिफ हो तो नून मुशद्दद पे क्या आएगा, जेर, और पीछे मद हो जाएगी। तो जरा पढ़ के दिखाएं, यज़हबनानी, और शुरू में लाम भी लगा दें तो ला यज़हबनानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये था आपका फेल मुजारे का ताकीदी उसलूब।